السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نبه بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لائق احترام محترم معزز سامعین، اللہ رب العزت کے ہاں انسان کے فضل اور شرف کی جو علامت ہوتی ہے وہ اس کا ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کے اندر ایمان اور دل کا تقوی، دل کا تزکیہ، اس پر انسان کے فضل کا معیار ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ یعنی اللہ رب العزت ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ باطن پہ فیصلے کرتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دو شخص نماز پڑھنے والے، دونوں نے نماز پڑھی ہے لیکن ان کے دل کی دنیا الگ الگ ہے۔ اس کی وجہ سے ان کی نماز ظاہر تو ایک جیسی ہے لیکن اس کے اجر میں زمین و آسمان کا فرق ہو سکتا ہے۔ ظاہراً اعمال ایک جیسے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے اعمال کا جو اجر ہے یا اس کی قبولیت، اس کو اللہ باطن کی وجہ سے پرکھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے بارے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، یعنی رب کی نظر چہرے پہ نہیں ہے، جسم و جثہ کیسا ہے، قد کاٹ کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، چہرے کی رنگت کیسی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں اہم ہوتی ہیں لیکن رب کی نظر ان پہ ہے کوئی نہیں۔ وَلَٰكِن يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ تو تمہارے اندر نظر رکھتا ہے، دل کیسا ہے۔ دل پہ فیصلہ ہونا ہے، اگر دل ٹھیک ہے، دل کا معاملہ ٹھیک ہے تو پھر اللہ کے ہاں مقام ہے، رتبہ سب کچھ ہے۔ اور اگر دل ٹھیک نہیں ہے تو جتنا مرضی اجلا لباس پہن لو، جتنا مرضی اچھا گیٹ اپ بنا لو، اپنا قد کاٹ جسم و جثہ، اس کو جتنا مرضی تم سجا کے بنا کے خوبصورت کر کے آؤ، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی ایسے لوگ جو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہوں گے
جسم و جسے میں اتنے موٹے تازے کہ اللہ کے ہاں جب وہ پیش ہوں گے تو ان کی حالت ظاہری بہت بڑی ہوگی، لیکن رب کی نظر میں وہ ایک مچھر کے پر کی اہمیت بھی نہیں رکھتے ہوں، ان کا یہ وزن یہ سب کچھ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھتا ہی نہیں، اللہ نے تو دیکھنا اندر کا معاملہ ٹھیک ہے تو پھر فیصلہ کرتا اللہ۔ اس لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار تمہارے جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو گیا، اس میں فساد آ گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ دیکھیں جو رعایا ہوتی ہے نا وہ اپنے حکمران کے تابع ہوتی ہے، اگر حکمران اچھا ہوگا رعایا بھی اچھی ہوگی۔ یعنی ایک رعایا ایسی ہے، ایک فوج ایسی ہے کہ جو اپنے حاکم کی ہر بات کو تسلیم کرتی ہے، ہر بات مانتی ہے۔ اگر حاکم اچھا ہوگا وہ ان کو اچھائی کا حکم دے گا، فوج بھی اچھی ہوگی، رعایا بھی اچھی ہوگی۔ اور اگر وہ خود غلط ہو گیا، وہ خود خراب ہو گیا، اس میں فساد آ گیا تو اس کے ماتحتی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے خراب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ حکم ہی غلط دے رہا ہے اور یہ اس کی فرما برداری کرنے والے۔ اسی طرح ہمارے دل کا مقام ایک بادشاہ کی حیثیت کا ہوتا ہے، اگر یہ ٹھیک ہوگا تو سارا کچھ ٹھیک ہے۔ آپ کا ہاتھ وہ حرکت کرے جس کو اللہ پسند کرتا ہے تو پھر آپ کو دل کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، دل نرم ہونا چاہیے۔ ہماری آج کی گفتگو میں ہم نے دل کے بارے بات کرنی کہ دل نرم اور سخت یہ دو متضاد چیزیں ہیں۔ نرم دل اللہ کو بڑا پسند ہے اور سنگ دلی اللہ کو بڑی ناپسندیدہ ہے۔ اور اگر دل نرم ہو جائے، دل کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کے اعضاء وہ کام کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، کیونکہ کمانڈ کرنے والا تو دل ہے۔ سائنس کہتی ہے دماغ ہے، لیکن شریعت اور اسلام، ابھی سائنس بھی شاید اس بات کو مان چکی ہے، دل اصل ہے۔ دماغ کمانڈ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں وہاں سے حکم آتا ہے پھر آگے ہاتھ حرکت کرتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، لیکن اصل چیز اللہ کیا کہہ رہا؟ دل ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر اس کی حرکت بند ہو جائے، جسم کی حرکت بھی بند ہو جاتی ہے، یہ تو ہماری میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے نا، لیکن روحانی طور پہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا دل تو ٹھیک ہے، میں چل پھر رہا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں، نہ کوئی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، نہ کوئی دل کی سرجری ہوئی، کوئی اس طرح کا معاملہ، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن روحانی طور پہ دل بیمار ہوتا ہے، روحانی طور پہ اس پہ کجی ہوتی ہے، اس میں سکم ہوتا ہے، اس میں نقص ہوتا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ روحانی طور پہ ہمارا دل سنگ دلی کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، تو اس کو ہم نے آج دیکھنا ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا جسم ٹھیک، اگر خراب جسم خراب۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے نا، اس سے پہلے کچھ باتیں آپ نے بیان کی، ان کو اس کے ساتھ اگر جوڑیں تو بڑی حکمت نظر آتی ہے آپ کے فراہمی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو حدیث کے الفاظ ہیں نا وہ کیا بیان فرمائے؟ آپ نے فرمایا ان الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے، اللہ نے قرآن مجید میں احادیث سے رسول سے واضح کر دیا کہ حلال کیا ہے، اور بالکل واضح کر دیا کہ حرام کیا ہے، یعنی حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح، لیکن ان کے درمیان میں کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ امور ہیں، جن کے بارے شبہ ہو جاتا ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ حلال ہے، کبھی لگتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے شبہ ہو جائے وہ مشکل میں پڑ جاتا ہے بندہ۔ حلال تو واضح ہے کہ یہ بالکل حلال ہے،
حرام بالکل واضح ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے بارے تو کوئی ہمیں کسی قسم کی کوئی تشنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہے، لیکن مشتبہ امور ہمیں پریشان کرتے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مشتبہ امور سے بھی بچ جائے وہ اپنا دین بچا لیتا ہے، اور جو ان کے اندر واقع ہو جائے، لگ تو رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، شک ہے لیکن لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک پہلو کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، دوسرا پہلو کہتا ہے کہ یہ نہیں ٹھیک، اس نے کہا کوئی نہیں، ایک پہلو تو ہے نا ٹھیک ہونے کا، میں یہ کروں گا، اب اس نے کر لیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مشتبہ امور انسان کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں، اگر وہ ٹھیک بھی ہوا تو کبھی نہ کبھی یہ بندہ حرام میں جائے گا، کیونکہ یہ مشتبہ امور پہ عمل کر رہا ہے۔ اچھا، اس حدیث کو میں دل کے ساتھ کس لیے ملا رہا ہوں؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ ایک لوتھڑا ہے جو دل ہے۔ یہ دونوں حدیثوں اور دونوں باتوں کو اگر جمع کریں تو اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں اگر تمہارا دل ٹھیک ہوا تو تم مشتبہ امور سے بھی بچنے کی صلاحیت رکھو گے۔ اگر دل کی اصلاح ہوئی تو اللہ اس میں اتنی طاقت پیدا کر دے گا کہ وہ سمجھ رکھے گا، اسے پتا چل جائے گا کہ یہ کام غلط ہے، اللہ اسے یہ صلاحیت دے دے گا۔ یعنی اس سارے معاملے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ اگر دل ٹھیک، اب مشتبہ امور آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے۔ میں نے ایک مثال شاید آپ کو دی ہو، وہ ایک واضح سی موٹی سی مثال ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جانور مرنے لگا ہے، کوئی بکری ہے، کوئی مرغی ہے، کچھ بھی ہے، وہ قریب المرگ ہو گیا، کسی نے کہا جلدی سے اس کو جو ہے نا حلال کر لو، ویسے مر گیا تو حرام ہو جائے گا، اس کی گردن پہ چھری پھیر دو۔ اب اسے ذبح کر دیا۔ اب ذبح جب کیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ مر گیا تھا تب ذبح ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں 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 ابھی زندہ تھا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ مشتبہ ہو گیا، شک پڑ گیا اس میں۔ تو ہمارے لیے حکم کیا؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جس میں شک نہیں ہے اسے اختیار کر لو، اسے چھوڑ دو۔ حالانکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑی ایسی اقسام ہے، مالی معاملات میں تو بہت سے مسائل ہیں جن میں ہمیں شک ہوتا ہے، اور کئی چیزیں تو واضح حرام ہوتی ہیں لیکن اس کو بھی کہیں نہ کہیں ادھر ادھر سے پکڑ کے ہم نے مشتبہ میں لے آئے اور پھر اسے اختیار کر لیا۔ بینکنگ کا نظام ہے، سارا حرام پہ کھڑا ہوا ہے، سود پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس طرح کی بڑی چیزیں ہیں۔ بہرحال تو مشتبہ امور میں مومن بندے کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کا دل ٹھیک ہے تو وہ دل اس کی صحیح رہنمائی کرے گا، وہ کبھی اس میں پڑے گا ہی نہیں، اللہ اس کو دور کر دے گا، کیونکہ یہ سارا معاملہ دل کے ساتھ ہے۔ پیچھے سے کمانڈ تو اس کی ہے نا۔ اگر یہ فاسد ہو گیا تو پھر انسان نفسانی خواہشات کا غلام ہوگا، پھر وہ پیسے کا دل دادا ہوگا، پھر وہ اپنے نفس کی پیروی کرے گا، پھر اس کا دل کرے گا نہیں 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 میں نے تو پیسہ لینا ہے، میں نے تو دنیا کمانی ہے، پھر وہ مشتبہ امور کیا وہ حرام کی طرف بھی چلا جائے گا۔ لیکن اگر یہ پاک ہو گیا، اگر اس کا تزکیہ ہو گیا، اگر اس میں تقویٰ آ گیا، اگر یہ ٹھیک ہوا، یہ نرم ہوا، اس کی اصلاح ہوئی، تو پھر یہ حلال کی طرف جائے گا، مشتبہ امور کو بھی چھوڑ دے گا۔ حرام تو بڑی دور کی بات ہے، حرام تو آگے کی بات ہے۔ تو بہرحال اس ساری بات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ دل کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، جس کے بارے ہمیں فکر کرنی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، آپ نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان اس وقت تک قائم نہیں رہ سکتا جب تک اس کا دل قائم نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو مشتبہ امور میں واقع ہو گیا وہ حرام میں چلا گیا، اور جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنا دین بچا لیا۔ تو دین تب بچتا ہے جب انسان کا دل قائم ہوتا ہے، اور اگر دل قائم نہیں ہے، دل اپنی جگہ پہ نہیں ہے، اس کے اندر نرمی نہیں، سنگ دلی آ گئی ہے، تو پھر انسان کا دین بھی نہیں بچتا، وہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قائم رکھنا، کیونکہ ایمان کا محل ہے ہی دل۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے اور اس ایمان کے ساتھ تمہارے دلوں کو مزین کر دیا۔ یعنی ہمارے دل ایمان کے ساتھ مزین ہوتے ہیں۔ منافقوں کے بارے کیا کہا؟ فرمایا کہ اپنے منہوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا۔
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، یہ جو اعرابی آئے ہیں یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، لیکن تم ایمان نہیں لے کے آئے. کیوں؟ ایمان دل تک نہیں گیا، صرف زبان تک ہے، اور ظاہر تو ہے ہی نہیں، ظاہر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ ظاہراً نماز بھی پڑھ رہا ہے، ظاہراً سب کچھ کر رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، دین کے احکامات پہ عمل ہے، لیکن دل ٹھیک نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ تمہارا ایمان ہی کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دل کی اصلاح نہیں ہے. تو اعمال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ان کا تفاضل بھی دل کے تفاضل کے ساتھ ہوتا ہے. کئی بندے، میں نے پہلے کہا نا، نماز اکٹھی پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندے نماز پڑھتے ہیں، ان کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی نماز کا آپ نے فرمایا ان کو 10واں حصہ ملتا ہے، اور کئی ایسے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا ان کو 9واں حصہ ملتا ہے، 8واں ملتا ہے، آدھا حصہ ملتا ہے. کئی ایسے لوگ، اور کئیوں کی نماز ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی، ان کے منہ پہ دے ماری جاتی. پڑھ وہ نماز ہی رہے ہیں، اکٹھے ہیں، اس نے بھی سجدہ کیا، اس نے بھی کیا، اس نے بھی قیام رکوع سب کچھ کیا، اذکار بھی سب کیے ہیں، لیکن یہ کیوں ہوا؟ ان کے دل کا جو معاملہ تھا نا، دل میں ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے. دیکھیں نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ. جس کا خشوع زیادہ ہوگا اس کی نماز زیادہ قبول ہوگی، جس کا خشوع و خضوع زیادہ ہے اس کی نماز کا اجر بھی زیادہ ہے، اور جس کا کم ہے اس کا اجر بھی کم ہے. اور خشوع و خضوع کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ. ایک بندہ نماز لمبی پڑھ رہا ہے، اب دل کو پتا ہے کہ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی کو اپنے آپ کو نمازی کہلانے کے لیے پڑھ رہا ہے، کہ یا پھر یہ صرف رب کو راضی کرنے کے لیے. یعنی اس بات آ جاتی ہے نیت پہ. نیت کا تعلق کس کے ساتھ؟ ہم نے نیت کو زبان کے ساتھ رکھا، حالانکہ زبان کا تعلق ہے ہی نہیں نیت کے ساتھ. ہم کہتے ہیں اتنے رکعت فرض نماز یہ وہ، یہ زبان کا تعلق ہی نہیں ہے. النیت ہوا فعل القلب، نیت تو دل کی ارادے کا نام ہوتا ہے. جتنا نیت میں ارادے میں پختگی ہوگی، اچھائی ہوگی، جتنا مضبوط ہوگا انسان، اتنا اس کو جو ہے نا اجر زیادہ ملے گا. تو دل کا معاملہ ہے یہ سارا. اگر دل میں نیت اچھی ہے تو وہ 1 روپیہ خرچ کرے اللہ اسے پہاڑ جتنا بنا دے گا. اور اگر دل میں خرابی ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو کس کے ساتھ بھڑکایا جائے گا؟ جہنم کی، یہ نہیں کہا جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ بھڑکایا جائے گا، یعنی اسے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. اس میں ایک شخص کون ہے؟ جو روپیہ پیسہ خرچ کرتا تھا، اللہ میں نے تیرے راستے میں بڑا خرچ کیا، لیکن اس کا دل ٹھیک نہیں تھا. دل میں معاملہ خراب ہو گیا. اللہ میں نے تیرے لیے خرچ کیا، اللہ کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، کذبتا، تو جھوٹا ہے. تیری نیت یہ، ظاہراً تو سب کہتے تھے بڑا سخی بندہ یار، بڑی دیگیں چڑھاتا ہے، یہ بڑے پیسے خرچ کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن تیرا دل ٹھیک نہیں تھا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ یہ جھوٹ ظاہراً نہیں بول رہا، خرچ کیا اس نے، خرچ کیا کہ نہیں کیا، پیسہ لگایا اس نے، سخی تھا، لیکن اللہ کہتا تو نے جھوٹ بولا. یہ رب کا جھوٹ کہنا کیوں ہے؟ اس کے دل کی وجہ سے. نمازی شخص، تہجد گزار شخص، عالم، قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، دین پڑھا، حدیث پڑھی، اللہ میں نے تیرے دین کا بڑا کام کیا، میں نے تیرے دین کا بڑا پرچار کیا. اللہ کہتا ہے تو بھی جھوٹ بولتا ہے. کیا تھا اس نے، دین کا کام بھی کیا، قرآن کا کام بھی کیا، حدیث کا کام بھی، سب کچھ کیا تھا. یعنی کہ اگر ظاہر کو دیکھا جائے تو یہ شخص جھوٹا نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تو جھوٹا ہے. کیوں؟ اللہ نے فیصلہ کس پہ کیا؟ اندر پہ. تیرے اندر خرابی تھی نا، اس لیے تو جھوٹا ہے. تو نے اس لیے قرآن پڑھا. لوگ مجھے کہیں گے بڑا مفسر قرآن ہے، بڑا عالم دین ہے، اسے بڑے مسئلے آتے ہیں، یہ بڑے مسئلے سیکھتا. تو نے تو فتوے کی کتابیں پڑھی اس لیے تھی، اپنی رہنمائی کے لیے تو نے نہیں پڑھی، یا لوگوں کے لیے. تو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، اپنے آپ کو عالم کہلوانے کے لیے. عالم دین قاری قرآن ہے، اللہ کہتا ہے اس سے جہنم کی آگ کو بھڑکاؤ. تو بہرحال یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. رب کے ہاں جتنی بھی قبولیت کا معیار ہے وہ سارا دل سے. اگر اس میں نرمی ہے، اگر اس میں اچھائی ہے، اگر اس میں تقوی ہے، تو پھر آپ کے اعمال تھوڑے بھی ہوں تو اللہ کے ہاں بہت اچھے ہیں. اور اگر دل ٹھیک نہیں ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی اس چیز میں، اگر یہ خراب ہے تو پھر اعمال بھی خراب ہو جائیں گے، پھر سب کچھ خراب. یوم لا ينفع مال ولا بنون،
قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں جب پیش ہونا ہے، اللہ کہتا ہے تمہاری اولاد، تمہارا مال یہ کام نہیں آئے گا. جتنا مال تم نے کمایا، جتنا پیسہ تم نے اکٹھا کیا، اللہ کہتا ہے لا ينفع مال، یہ مال تمہارے کام نہیں آ سکتا، یہ تمہیں نفع نہیں دے گا. ولا بنون، تمہاری اولاد، رشتے، کچھ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے. الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ جو قلب سلیم ہے نا، جو صاف ستھرا اور نرم دل ہے، یہ تمہارے کام آئے گا. اچھا اللہ نے یہ کیوں کہا نرم دل کا؟ اب اس کو ویسے سمجھنا ہو تو بڑا عجیب لگے گا، یہ دل کام آئے گا، دل نے کیا کرنا ہے؟ لیکن جو میں نے پہلے تمہید آپ کے سامنے رکھی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سارے اعمال کا تعلق ہی دل کے ساتھ ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو واقعہ پھر سارے اعمال ہی ٹھیک ہو جانے ہیں، پھر اس کا مطلب ہے سب کچھ کام آ گیا. اگر یہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں بھی ظاہر پہ توجہ نہیں ہوتی، ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں تو باطن پہ کرتے ہیں. ایک شخص بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن کئی لوگ اسے منہ نہیں لگاتے، کہتے ہیں یار یہ بڑا بدتمیز ہے، اس کے ساتھ بات نہیں کرنی، بندہ بڑا برا ہے. ظاہرا تو اچھا ہے، بڑا سونا بندہ ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، اس کا دل ٹھیک نہیں ہے، یہ یار بندہ اندر سے ٹھیک نہیں ہے. ظاہرا تو یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، ظاہرا تو کوئی اچھا پھل آپ مارکیٹ سے لے کے اسے کاٹیں، اس کے اندر سے کوئی چیز غلط نکل آئے، خراب نکل آئے، آپ اسے نہیں کھاتے، اندر سے خراب ہے، ظاہرا تو ٹھیک ہے، ظاہرا تو بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے نہیں، ہم دیکھتے ہیں اندر کیا ہے. اندر کیا ہے؟ ظاہرا تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، پتا چلے گا نا جب اس کے ساتھ معاملہ کریں گے، جب بات کریں گے، جب اسے کرے دیں گے یا کوئی چیز ہے اسے کاٹیں گے، اس کے اندر دیکھیں گے اندر کیا ہے. ہم بھی اندر پہ توجہ رکھتے ہیں، ہم ظاہر پہ توجہ نہیں رکھتے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے کتنی ہمیں جو ہے نا وہ تعلیمات دی ہیں. لوگوں نے پوچھا ای الناس افضل، اللہ کے رسول بتائیے لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا مخموم القلب، جو نرم دل ہوتا ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کی ذرا وضاحت کر دیں، مخموم القلب کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ ہے جس دل میں خوف ہوتا ہے، جو دل صاف ہوتا ہے، جو دل گناہ سے پاک ہوتا ہے، یہ دل اللہ کو پسند ہے. اور یہ لوگ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کی دنیا آباد ہوتی ہے، جن کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں دل کی نرمی اور سختی کو نہیں سمجھا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان، سب سے افضل بندہ وہ ہے جس کا دل الینھا، اس کا دل بڑا نرم ہے. دل نرم ہو اللہ کو پسندیدہ ہوتا ہے، اور دل سخت ہو اللہ کو ناپسندیدہ ہوتا ہے. اور دل نرم ہو تو اطاعت گزار ہوتا ہے، اور دل سخت ہو تو پھر وہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ دل کے سخت ہیں، گناہ پر آمادہ ہوتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا مطلب ہے دل بڑے سخت ہے. آپ جائزہ لے لیں معاشرے کا، کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ رب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، روکنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا. یہاں کوئی شخص جو ہے نا وہ کوئی زنا کر لے تو ہم اسے برا کہہ رہے ہوتے ہیں، یار اس نے کتنا برا کام کیا. لیکن شرک کا ایسا کام لوگ دیدہ دلیری سے کر رہے ہیں، سرے عام کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ فوت شدہ لوگوں کو اللہ کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. شرک و بدعت سب عام ہو گیا، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں. نماز میں مجرمانہ غفلت ہے ہمارے یہاں. ہم کہتے ہیں وہ مجرم شخص ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے بدکاری کی، وہ مجرم ہے. بے نماز ان سب سے بڑا مجرم ہے. کبھی کسی نے اس کو مجرم سمجھا؟ ہمارے والدین کیا بیٹا اس بندے کے ساتھ نہ پھرنا، وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، وہ گالیاں بڑی دیتا ہے، وہ گندے کام کرتا ہے، اس کی مجلس بڑی گندی ہے. جبکہ بے نمازی سب سے گندا شخص ہے. کبھی کسی نے یہ بھی کہا وہ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا اس کے ساتھ تعلق نہ رکھنا. یہ دل کی سختی کی علامتیں. ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ بے نماز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہمارے معاملات ہیں. یہ مجرم ہے، یہ مجرمانہ غفلت کیوں؟ جمعہ کے جمعہ ہم آگے مسجد میں، وہ بھی جو ہے نا وہ ایک کھانا پوری کرنے کے لیے آئے، نماز پورا ہفتہ وقت ہی نہیں دیا رب کو. اللہ کہتا وقت نکال میرے لیے، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم نکال.
تو یہ مجرم کیوں فرق نہیں پڑتا ہمیں؟ ہمارے دل سخت ہو گئے، بے حیائی عام ہو گئی، بے حیائی فیشن بن چکی ہے، بےہودہ چیزیں بے حیائی ہماری جیب میں آ گئی، ایک کلک کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی ہے، جن چیزوں کو سوچتے ہوئے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کو ڈسکس نہیں کر سکتے ہم، اتنی گندی چیزیں ہیں، وہ ہمارے ایک کلک کے فاصلے پہ ہماری ادھر رسائی کیوں ہو گئی؟ ہمارے دل سخت ہیں، اس پہ کسی کو، کوئی حکمران ہے، کوئی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہاں میں کوئی لفظ بولوں گا تو آپ کہیں گے یہ کیا بات شروع کر دی؟ ان باتوں کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ پورن انڈسٹری ہے نا، ہم اس بات کا بڑا عجیب لگے گا، حالانکہ اس پہ بات ہونی چاہیے، ہمیں کبھی موقع ملا ہم اس پہ مفصل بات کریں گے، بڑی ضروری بات ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اس کی مجموعی ٹریفک نیٹ فلکس، ٹویٹر اور اس طرح کے کچھ اور بڑے جو ہے نا وہ ٹولز ہیں، ان سے زیادہ صرف اس کی ہے جہاں بےہودہ چیزیں ملتی ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دل اتنے سخت ہو گئے ہمارے ہاں 8 سال کا بچہ اس چیز کا ایک دفعہ تجربہ کر چکا ہوتا ہے، یہ امریکہ کی ایک تحقیق ہے۔ 8 سال کا بچہ وہ ایک بار اپنی زندگی میں اس چیز کا تجربہ کر چکا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دلوں کی سختی ہے، مجموعی طور پہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے، کوئی آواز نہیں اٹھائی اس پہ۔ حالانکہ بےہودگی، بے حیائی، یہ تو اسلام کی جو ہے نا وہ عمارت کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اس کی جو ہے نا وہ بنیادوں کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ موسیقی کو دیکھ لیں آپ، ہر جگہ عام ہے، فیشن کے نام پہ ہم نے موسیقی کو عام کر دیا۔ نشہ بھی فیشن بن گیا، لوگ سرے عام سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، اس میں پہلے بھی بات گزر چکی، ویسے ضمناً یہ باتیں آ جاتی ہیں، سرے عام یہ کام ہوتے ہیں۔ یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے، اتنے سخت ہو گئے، غفلت کا شکار۔ سخت دل وہی ہوتا ہے نا جو غافل ہو جائے، جسے کوئی پرواہ نہ رہے۔ اتنے غافل ہوئے کہ ہمارے ہاں ہر چیز عام ہو گئی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے۔ عام طور پہ بے حیائی، مردوں اور خواتین کی کھلے عام مجالس ہوتی ہیں، محبت کا اظہار کھلے عام ہوتا ہے، اگر کوئی پابندی لگائے تو کہتے ہیں لو یہ دشمن ہے، یہ غلط کر رہا ہے۔ یہ کیوں اتنی آزادی ملی؟ یہ سارے معاملات کیوں ہے؟ ہمارے دلوں کی سختی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیز ساتھیوں، دل کی سختی، مالی معاملات کو دیکھ، جھوٹ ہے، خیانت ہے، دھوکہ دہی ہے، رشوت اپنا حق سمجھتے۔ آپ کسی محکمے میں کام کروانے چاہیے کہ نہیں ساڈا حق ہے جناب، اتنا تو بنتا ہے نا، نہیں رشوت کو حق بنا لیا اپنا، سود کو عام کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، اکثر لوگ ان کے عادی ہو چکے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ سب ہوئی جا رہا ہے۔ کیوں دل اتنے سخت ہو گئے؟ اچھا یہ ساری چیزیں دل کے ساتھ کیوں میں ملا رہا ہوں؟ اللہ نے ان باتوں کو بیان کیا اور رب نے کیا کہا؟ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ باتیں ارشاد فرمائی، فرمایا بنی اسرائیل اللہ نے دلائل دیے، سب کچھ ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ ساری چیزوں سے انکاری کیوں ہو گئے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ان کے دل سخت ہو گئے اور اتنے سخت ہوئے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کبھی کبھی پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا ہے، لیکن انسان کا دل اتنا سخت ہوا کہ اس میں سے کبھی اس کی آنکھ سے آنسو نہیں نکلتا۔ یہ سارے گناہ اس کے سامنے ہو رہے ہیں، لیکن یہ مجرمانہ غفلت کا شکار ہے، یہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، ان کے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل کے سامنے سب کچھ تھا، لیکن وہ گناہ کو گناہ نہیں، کوئی ان میں امر بالمعروف نہیں ہے، نہی عن المنکر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ان کی یہ وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ ہم بھی عادی ہو چکے ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ ساری چیزیں، معجزات دیکھنے کے باوجود وہ بھی نہیں مانے تھے، ہم بھی سارا کچھ دیکھنے کے باوجود نہیں مانتے۔ تو ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں، ہمارے دل سخت ہوئے کیوں ہیں؟ بس اس پہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ دل ہمارے پتھر کی طرح کیوں ہو گئے؟
پتھروں سے زیادہ سخت کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو بڑی بڑی وجوہات، اس میں سب سے پہلی وجہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا. اللہ کا ذکر نہیں کرتے. اچھا، ذکر کو ہم نے صرف اتنا سمجھا کہ صرف زبان ہلا دی تو ذکر ہو گیا. ذکر کا تعلق دل کے ساتھ ہے. آپ جب زبان سے ذکر کریں، دل اس کی تصدیق اور اقرار کر رہا ہو، دل اس کا اثر قبول کر رہا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کلام سے بچو. جو کثرت کلام کرتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اس کی بجائے رب کا ذکر زیادہ کیا کرو. آپ دیکھیں ہماری زندگی میں کلام کی کثرت ہے یا ذکر کی کثرت ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ جس کا ذکر کے علاوہ دوسری چیزوں میں وقت گزرتا ہے اس کا دل سخت ہوتا ہے. ہمارا موبائل میں وقت گزرتا ہے، ہمارا گپ شپ میں گزرتا ہے، ہماری مجلسوں میں گزرتا ہے، کبھی ہم کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے، کن کی چیزوں میں گزرتا ہے؟ کیا ذکر کی کثرت ہے؟ ویسے تو ذکر کی کثرت بڑی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم اتنا دیکھ لیں، ہمارے نمازوں کے اذکار ہیں، ہمارے صبح و شام کے اذکار ہیں، ہماری جو عام مواقع کی دعائیں ہیں وہ پوری ہیں. اتنا ہی کر لیں تو آپ پھر بھی چلو کثرت ذکر میں شامل ہو جائیں. اتنا کو ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے دل سخت ہو گئے، مردہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو رب کا ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے. یہ ظاہراً چل پھر رہا ہے، یہ ظاہراً سانس لے رہا ہے، اسے طب جو ہے نا وہ کہتی ہے یہ بندہ زندہ ہے، لیکن رب کہتا ہے یہ مردہ. کیوں؟ اس کا دل مردہ ہو گیا ہوا. تو ہمارا ذکر سے کتنا کو تعلق ہے یہ آپ خود ہی سمجھیے. موت سے غفلت بھی دل کی سختی کی علامت ہوتی ہے. موت کتنی کو یاد ہے؟ اس پہ ہم نے پورا ایک خطبہ بات کی تھی. ہم منہ پہ ہاتھ رکھ کے منہ بند کروا دیتے، نا 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 یہ بات نہ کرو. موت کو یاد نہیں کرتے. ہمیں بھول گیا کہ ہم نے مرنا. اگر مرنا یاد ہو سب کو تو یہ معاملہ سارے ٹھیک ہو جائے. تو یہ بھی ایک علامت. فرائض میں کوتاہی دیکھیں کتنی زیادہ ہے. فرائض میں کوتاہی اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. اللہ رب العزت کہہ رہے جو یہ بنی اسرائیل سے ہم نے عہد لیے تھے نا، انہوں نے ان کو توڑ دیا، اور ان کے توڑنے کی وجہ سے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دل سخت ہو گئے. اللہ نے عہد کیا لیا؟ 4 عہد لیے تھے. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان رکھنا، اور قرض حسنہ دینا. انہوں نے نماز بھی چھوڑ دی، زکوٰۃ بھی چھوڑ دی، اور ایمان بھی وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا، اور قرض حسنہ کی بجائے انہوں نے سود والا کام شروع کر دیا. بتائیں یہ سارے کام ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں. ہمارے ہاں نہ نماز ہے، زکوٰۃ کی پرواہ. زکوٰۃ اگر ادا کرنا شروع کر دے تو غربت ہی ختم ہو جائے. اور پھر ہم قرض حسنہ والی بات تو ختم ہی ہو گئی، سود ہر جگہ. یہ انہوں نے کیا، اللہ کہتا ہے اس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے جو دلوں کی سختی ہے اس کے اسباب ہی یہی ہیں، اور یہ ہمارے اندر سارے پائے جاتے ہیں. گناہوں میں اتنا مگن ہو گئے کہ توبہ کی فکر ہی نہیں. اب گناہ پہ گناہ. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا پھر لگ جاتا ہے. یہ اتنے گناہ کرتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اسے برائی لگتی نہیں ہے، یوزڈ ہو جاتا ہے، بندہ عادی ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ برائیاں کی. کبھی ایک زمانہ تھا کہ برائی کو برائی سمجھتا تھا اور بڑا پریشان ہو جاتا میرے سے گناہ ہو گیا، لیکن اب اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دل سخت ہو گیا. دل پہ اللہ نے اتنی مہریں لگا دی، اتنا سخت ہو گیا، اب اسے پتہ ہی نہیں چلتا برائی کا. یہ بھی دل کی علامت ہے کہ ہم کبھی واپس نہیں پلٹتے، مصر رہتے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں ان کے دلوں پہ زنک چڑھ گیا ہے. یہ زنک آلود کیوں ہوئے؟ بما کانوا یکسبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے. گناہ کیا، توبہ کی فکر ہی نہیں ہے، واپس پلٹنے کی فکر ہی نہیں ہے، بس وہ گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ زنگ آ گیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ گناہ دل کو بھی سیاہ کرتا ہے اور چہرے پہ بھی نور ختم کر دیتا ہے. لوگوں کی محبت اس بندے سے دور ہو جاتی ہے اور اللہ لوگوں کا دل اس بندے سے پھیر دیتا ہے. خواہشات نفس کی پیروی، اس سے بھی انسان کا دل خراب ہوتا ہے، حق قبول نہیں کرتا.
جتنا مرضی دکھا دو یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اصل دین ہے، نہیں قبول کرتا، دل خراب ہو گیا، دنیا کی لذتوں کے پیچھے مارا مارا پھر رہا ہے، صبح بھی شام بھی۔ ابھی کبھی کہہ دو بھئی قرآن پڑھ لو، مسجد میں آیا جایا کرو، تھوڑا وقت دے دیا کرو، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ دنیا کی لذتیں اتنی لت لگ گئی ہے، اتنا جو ہے نا وہ ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس رب کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، قرآن کے لیے نہیں ہے، ترجمے کے لیے نہیں ہے، حدیث کے لیے نہیں ہے، کوئی فہم کے لیے، کوئی تدبر کے لیے نہیں ہے۔ قرآن بھی پڑھا تو اوپر اوپر سے پڑھا، دل میں تدبر کا خیال ہی کوئی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میں تھوڑا بہت سمجھ بھی لوں، سمجھوں گا تو عقل آئے گی، کوئی دین ٹھیک ہو جائے گا، میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری باتوں کی پرواہ نہیں، لہو و لعب میں مشغول ہو گیا، دنیا داری میں مشغول ہو گیا، دین کے سمجھنے کی توفیق سنجیدہ طور پہ نہیں کرتا۔ ہاں نہیں، دل تو بڑا کرتا ہے میں بھی سیکھ لوں قرآن، دل کرتا ہے ترجمہ پڑھوں، دل کرتا ہے مجھے بھی حدیث پڑھنی آئے، لیکن سنجیدگی نہیں ہے۔ بس عام سی باتیں، باتوں باتوں میں یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں جی دل بڑا کرتا ہے، سنجیدہ کوشش تو وہ ہوتی ہے نا کہ آپ کو جاب چاہیے، آپ کو کام چاہیے، پیسہ چاہیے، آپ سنجیدگی سے صبح اٹھیں گے، محنت کریں گے، پھر کچھ کما کے لائیں گے، اس میں سنجیدگی نہیں ہے۔ یہ ساری علامات دل کے سخت ہونے کی علامات۔ ابھی وقت ختم ہو گیا ورنہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا کہ نرم کیسے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دل کی سختی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اقول قولی ھذا